امریکہ اور اسرائیل کا ایران پر مشترکہ حملہ، تہران، اصفہان، قم اور تبریز سمیت مختلف شہروں کو نشانہ بنایا گیا۔ مناب میں اسکول پر حملے میں 85 طالبات شہید ہو گئیں۔ ایران کی ہلال احمر سوسائٹی کے مطابق حملوں میں اب تک 201 افراد شہید، 700 سے زائد زخمی ہوئے۔ میزائل حملوں میں آیت اللہ خامنائی کا بیٹا اور بہو بھی شہید ہوئے۔ ایرانی وزیر دفاع امیر ناصر زادہ بھی جاں بحق ہو گئے۔ ایران کے صدارتی محل اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے کمپاؤنڈ کے قریب 7 میزائل گرے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملوں میں صدر مسعود پزشکیان محفوظ رہے۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق آیت اللہ خامنائی کو پہلے ہی محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا تھا۔ ایران نے اپنی فضائی حدود بند کر دی۔ دفاعی نظام فعال، اہم عمارتوں اور تنصیبات کے گرد سڑکوں کو بھی بند کر دیا گیا۔ تہران پر حملے کے بعد شہری سڑکوں پر نکل آئے، یونیورسٹی کے سامنے سڑک پر نماز ادا کی اور ڈٹ کر مقابلے کا عزم ظاہر کیا۔ ایران کا اسرائیل اور امریکہ کو جواب، خلیجی ممالک میں قائم امریکی فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ بحرین میں بلند و بالا ٹاور پر ایرانی میزائل لگنے سے آگ لگ گئی، ہلاکتوں کا خدشہ۔ بحرین کے دارالحکومت منامہ، ابوظہبی اور کویت میں زوردار دھماکے۔ ابوظہبی میں میزائل کا ملبہ گرنے سے پاکستانی شہری جاں بحق، UAE حکام کی جانب سے متاثرہ فیملی کے ساتھ اظہار تعزیت۔ سعودی عرب میں امریکی اڈے پر حملہ، قطر میں قائم العدید امریکی اڈہ دھماکوں سے گونج اٹھا۔ بحرین میں امریکی نیول بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ بحرین میں امریکی بحری بیڑا بھی موجود ہے۔ حملے کے بعد امریکی بحری بیس کے علاقے سے دھواں اٹھتا دیکھا گیا۔ قطر کے دفاعی نظام نے ایران کا میزائل حملہ ناکام بنا دیا۔ کویتی افواج نے ایرانی میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ ایران نے اہم آبی گزرگاہ آبنائے ہرمز کو بند کر دیا۔ دنیا بھر میں تیل کی سپلائی متاثر ہونے کا خدشہ۔ دنیا کے خام تیل کے 5ویں حصے کو آبنائے ہرمز سے گزرنا پڑتا ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور ایران جیسے ممالک سے تیل دیگر ممالک کی جانب اسی راستے سے سپلائی ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ LNG برآمد کرنے والے قطر کا انحصار بھی اسی بحری راستے پر ہے۔ یورپی یونین کے مشن نے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی تصدیق کر دی ہے۔ دنیا کی 40% کے قریب توانائی کی تجارت آبنائے ہرمز کے ذریعے ہوتی ہے۔ امریکہ کا ایران میں آپک فیوری کے نام سے بڑے آپریشن کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے عوام کو حکومت پر قبضہ کرنے کا پیغام۔ پاسداران انقلاب کو خبردار کیا کہ ہتھیار ڈال دے ورنہ یقینی موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کہا کہ ایران کے خلاف کارروائی میں میزائل پروگرام اور ہتھیاروں کی انڈسٹری کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ ایران کی بحریہ کو بھی مکمل ختم کرنے کی دھمکی دے ڈالی۔ بولے یقینی بنائیں گے کہ ایران جوہری ہتھیار استعمال نہ کر سکے۔ ایران طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل بنا رہا ہے جو امریکہ اور دوسروں کے لیے خطرہ ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف آپریشن کو عظیم مشن قرار دے دیا۔ کہا ایران کے خلاف کارروائی میں امریکی فوجیوں کو نقصان ہو سکتا ہے مگر جنگ میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایران اپنا دفاع جاری رکھے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا دو ٹوک بیان۔ رد عمل میں خطے میں تمام امریکی فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنانے کا اعلان۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی شہریوں سے پرسکون رہتے ہوئے محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ ایران میں انٹرنیٹ سروسز معطل، تعلیمی اداروں کا تحکم ثانی بند رکھنے کا اعلان۔ بینک اپنی سروسز جاری رکھیں گے۔ سعودی عرب کے ریاض اور مشرقی ریجن میں ایرانی حملوں کی شدید مذمت۔ وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق سعودی عرب پر ایرانی حملوں کو کامیابی سے روک دیا گیا۔ ہم نے اپنی سرزمین کو ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے کی یقین دہانی قرار رکھی ہے۔ ایران نے حملہ کر کے ہماری سرزمین پر جارحیت کی ہے۔ سعودی عرب کا خلیجی ممالک میں حملوں پر اظہار مذمت۔ بیان میں کہا گیا کہ بین الاقوامی قوانین اور ریاستوں کی خود مختاری کو چیلنج کرنے کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ متحدہ عرب امارات کی بھی اپنی سرزمین اور ہمسایہ ممالک پر ایرانی حملوں کی مذمت۔ UAE کا کہنا ہے جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ جارحیت کے سنگین نتائج ہوں گے، معاملے کو سفارتکاری سے حل کرنا ہی مناسب ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف کے سعودی ولی عہد امیر قطر اور صدر UAE سے ٹیلی فونک رابطے۔ محمد بن سلمان سے فون پر گفتگو میں سعودی قیادت سے یکجہتی کا اظہار۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان ہر حال میں اور ہر مشکل گھڑی میں اپنے سعودی بھائیوں کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ شہباز شریف کی جانب سے خلیجی ممالک پر ہونے والے حملوں کی شدید مذمت۔ کہا کہ ایسے اقدامات خطے کے امن و استحکام کے لیے انتہائی خطرناک ہیں۔
اور صورتحال کو مزید بگاڑ سکتے ہیں۔ پاکستان اس نازک مرحلے پر تعمیری اور مثبت کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیراعظم کا امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے گفتگو میں بھی یکجہتی کا اظہار۔ وزیراعظم نے صورتحال کو علاقائی امن و استحکام کے لیے نہایت تشویشناک قرار دے دیا۔ کہا کہ پاکستان ہمیشہ اپنے قطر اور اس کے عوام کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا۔ شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات کے صدر سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ خلیجی ممالک پر حملوں کو افسوسناک اور قابل مذمت قرار دیا۔ میزائل حملے میں ایک پاکستانی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ یو اے ای کی قیادت کو پاکستان کی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاک ایران وزرائے خارجہ کے ایران اور خطے کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ایران پر حملے کی مذمت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کشیدگی میں فوری کمی اور پرامن حل کے لیے سفارتکاری کی فوری بحالی پر زور دیا۔ اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کے درمیان بھی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ ملاقات میں علاقائی صورتحال پر اظہار تشویش، باہمی روابط کو برقرار رکھنے اور اتفاق۔ نائب وزیر اعظم نے ازبکستان کے وزیر خارجہ بختیار سیدوف سے بھی رابطہ کر کے علاقائی صورتحال پر بات چیت کی۔ ایران میں پھنسے پاکستانیوں کو آذربائیجان کے ذریعے بحفاظت پاکستان لایا جائے۔ وزیر اعظم کی وزارت خارجہ کو آذربائیجان کی حکومت سے فوری رابطہ کرنے کی ہدایت۔ ملکی سیکیورٹی صورتحال پر اجلاس میں شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کے عوام اور مسلح افواج ملکی سلامتی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر قیادت افواج پاکستان قومی جذبے کے ساتھ فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ وفاقی اور صوبائی سطح پر متعلقہ تمام ادارے موجودہ صورتحال کے پیش نظر مؤثر حفاظتی اقدامات یقینی بنائیں۔ پاکستان کی اپنے شہریوں کو سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر ایران کے غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران میں مقیم پاکستانی محتاط رہیں، نقل و حرکت محدود رکھیں اور پاکستانی مشن سے مسلسل رابطہ رکھیں۔ زاہدان اور مشہد میں پاکستانی قونصلر کے رابطہ نمبرز بھی فراہم کر دیے گئے۔ سفارتی مشنز پاکستانیوں کی معاونت کے لیے ہمہ وقت دستیاب ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہے، اہم خبر آپ تک پہنچائیں گے۔ پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی 5 روپے 16 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ پیٹرولیم ڈویژن نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 16 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت 266 روپے 17 پیسے فی لیٹر اب مقرر کر دی گئی ہے، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 280 روپے 86 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔